ہمارے پاس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ایک میسیج ہے محمود صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ انفال کی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فتنہ سے کیا مراد ہے اور مال اور اولاد فتنہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں، مال اور اولاد اصل میں دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرما دیا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہی مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ کا سبب بنتے ہیں، جبکہ وہ اسے اللہ کی اطاعت اور شریعت کی تابعداری سے روک دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مال نے اس کو شریعت کی تابعداری سے روکا، اولاد نے اسے شریعت کی تابعداری سے روکا، تو مال اور اولاد اصل میں فتنہ بن گیا۔ اسی طرح سے مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، انسان کو چاہیے کہ اس پر شکر ادا کرے، آخرت کی تیاری کے لیے اسے استعمال کرے، لیکن اگر وہ دنیاوی نعمت میں مشغول ہو کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے تو یہ نعمتیں اس کے لیے فتنہ ثابت ہوں گی۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اگر ایک انسان اسے آخرت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حاصل کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ مال جمع کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حق کو پامال کر بیٹھتا ہے، تو مال اس کے لیے وبال جان بن گیا، اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ اس طرح سے اولاد کو بھی دیکھیں کہ اگر ایک بندہ اولاد کو صحیح تربیت دیتا ہے، دین اور شریعت سکھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کی تعلیم نہیں دیتا یا اس کی وجہ سے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عذاب اور فتنہ ہے۔ سعودی عرب سے ریاض صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا یا نہیں، اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو فیس ٹو فیس دیکھا تھا اور اللہ سے بات کی تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تھا، جو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز تھا کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر سوار کر کے آپ کو لے جایا گیا، جہاں انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے سیڑھی پیش کی گئی جس کو معراج کہتے ہیں، اور ساتوں آسمان کا آپ نے سیر کیا جس میں جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے، پھر ساتوں آسمان سے اوپر لے جایا گیا جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے پردے کی اوٹ میں باتیں کی۔ اسی سفر میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ رب العالمین سے تخفیف کا سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کم کر کے 5 وقت کی کر دی، لیکن اجر و ثواب 50 وقت کا ہی رکھا گیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ سفر جسمانی تھا، اور اس سفر میں صحیح بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا نہیں، کیونکہ دنیاوی آنکھیں اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی تجلی پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور نہیں دیکھ پاتے۔ اور سورہ نجم کی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ثم دنا فتدلی، تو اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچانی تھی۔ اسی طرح سے سدرۃ المنتہا کے پاس سے بھی جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحیح مسلم میں تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا، نور انا ارا، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ نور کو دیکھا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جس نے تم سے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی نے بھی اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے، کیونکہ یہ آنکھیں متحمل ہی نہیں ہو سکتی ہیں دنیاوی آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی، لیکن کل قیامت کے دن آخرت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو مومن اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔